بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 205 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 39 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں ان بدقسمت اور بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ہدایت ایمانی سے نہیں نوازا۔ دوسرا تعلق ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہدایت والے بندوں کے اعمال صالحہ کی سدا بہاری کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں بے ہدایت لوگوں کے اعمال صالحہ اور اچھے کاموں کی سدا بہاری اور دھوکہ خوری کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت ہوتا ہے۔ قیعہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ جمع ہے قاعن کی، بقیعۃ یہ فلات کے معنی میں ہے، اور فلات صحرا اور چٹیل میدان کو کہتے ہیں، اور سراب ان شعاؤں کو کہتے ہیں جو دوپہر کے وقت سخت گرمی میں بہتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہیں۔ یحسبہ الظمآن ماء، جن کو پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے، یعنی پانی ان کو گمان کرتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا جس کو وہ پانی سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح کافر سمجھتا ہے کہ اس کا عمل مثلا صدقہ اور جو کچھ وہ کرتا ہے نیک عمل وہ اسے نفع دیں گے۔ حتی اذا مات، حتیٰ کہ جب مر جائے گا اور اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو اپنے عمل کو نہیں پائے گا، یعنی اس کا عمل اس کو کوئی بھی نفع نہیں دے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور وہ کافر اللہ کو اپنے عمل کے پاس پائے گا۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، پس رب تعالیٰ نے اس کا پورا حساب چکا دیا، یعنی اللہ نے اس کافر کے عمل کی جزا دنیا ہی میں پوری دے دی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی جلدی جزا دینے والا ہے کافروں کے اعمال سیئہ کی۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔
اے لوگو، تم نے اہل ایمان رجال رحمان کی شان عمل میں اللہ تعالیٰ کے انعام کرم کی خبریں سن لی ہیں، اب اہل کفر کے اعمال کی بدحالی بھی سن لو۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، اور وہ لوگ جو حیات دنیاوی میں کافر ہوئے اور کفر پر ہی مرے، ان میں سے کوئی بھی نہ غلامی مصطفیٰ میں آیا، نہ ایمان کبریائی کا ادراک پایا، بلکہ دنیاوی عقل و بصارت کے باوجود صنعت الہی سے اندھے بہرے ہی رہے۔ تو ان کے وہ دنیاوی کام جن کے بارے میں کفار خوش فہمی میں ہیں کہ توحید و رسالت پر ایمان کے بغیر ہی ہم کو یہ اعمال خیر عذاب سے بچانے، جنت میں پہنچانے کے لیے مفید و نافع ہیں، تو یہ آج ان کی احمقانہ بھول اور دھوکہ ہے۔ کفار کے اعمال تو دوپہر میں چمکتی ریت کے سراب کی طرح ہیں، جو دور سے بہتا ہوا پانی لگتا ہے اور پیاس سے بےتاب مسافر اس کو ٹھنڈا میٹھا بہتا پانی سمجھ کر گرتا پڑتا اس کی طرف بڑھتا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ جب اس سراب کے پاس آتا ہے تو سوائے ریت کے لم یجدہ شیئا کوئی چیز بھی نہیں پاتا، نہ چمک، نہ دھمک، نہ بہنے کی سرسراہٹ، نہ پانی۔ ہر چمکدار چیز، شفاف چیز پر انسانی حیوانی نظر پلٹ کر جاتی ہے، اس لیے اس میں اتنے ہی فاصلے سے ادھر کی اشیاء اور اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جتنی دور وہ چیز یا دیکھنے والا جتنی دور کھڑا ہو، آئینہ ہو یا چمکدار دیوار ہو یا ریت کے چمکدار ذرے ہوں، اور جو شعاع چمکدار اور شفاف جسم میں سے ہو کر دیوار وغیرہ پر پڑے، وہ ہلتی سرسراتی بھی نظر کو محسوس ہوگی۔ اور یہی سراب کی حقیقت ہے کہ دھوپ کی ترچھی شعاعوں سے ریت چمکی اور جب اس پر نظر انسانی پلٹی تو بہتا ہوا پانی لگنے لگی، لیکن جب مسافر قریب آیا تو یہ ترچھی شعاعیں ختم ہو گئی، اس لیے اب نہ وہ نگاہوں کی پلٹ رہی، نہ رینگنا اور سرسرانا رہا۔ یہاں کفار کے اچھے اعمال سے مراد انسانی حیوانی ہمدردی والے کام ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کفار یہ دنیاوی اچھائیاں کر کے مسرور ہیں اور موت سے پہلے ان کو سراب شیریں سمجھ کر موت و قبر کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب موت کے کنارے قبر کے سرہانے پہنچتے ہیں تو اپنی ان اچھائیوں میں کچھ بھی نہیں پاتے، کوئی دنیاوی ہمدردی ان کو بچانے میں کام نہیں آتی، اور یہ مرنے والا کافر اس ریگستانی پیاس کی طرح حسرت و مایوسی میں ہی پڑا رہتا ہے۔ پیاسے کو سراب کے پاس اور کافر کو قبر کے پاس آ کر اپنی فریب نظری و عقلی کا پتہ لگتا ہے، تب رب تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اب انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، نہ پیاسے کو ساتھی، نہ کافر کو ساجی، اللہ ہی اس کے پاس ہے اور اللہ ہی کو اپنے پاس پایا، دنیا میں تقدیر سے اور موت میں وعید سے، قبر میں قہر سے، حشر میں تکلیف سے، جہنم میں عذاب سے۔ فوفاہ حسابہ، رب تعالیٰ نے کفار کے اچھے کام کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دنیاوی صحت، عزت، شوکت، فتح مندی، کامیابی دے کر عطا کر دیا ہے، کیونکہ کفار کی اچھائیاں درخت سے ٹوٹی شاخ کی مثل ہیں۔ شجر حیات کی جڑ تو ایمان اسلامی ہے، اور بغیر جڑ والی شاخ کے پھل، پھول، پتے، تر و تازگی تو چند دن اور چند روز کی ہوتی ہے۔ کفار کی دنیاوی خوشحالیاں انہی چند اچھائیوں کا بدلہ ہے جو دنیا میں انہیں دے دیا گیا ہے۔ اب تو صرف ان کفار کا بدلہ باقی ہے، جس کا عتاب قبر میں ہے، حساب حشر میں ہے، عذاب جہنم میں ہونا ہے، اور جس میں پورا پورا عدل ہوگا۔ کفار کا بدلہ مرتے ہی شروع اس لیے ہو جائے گا کہ واللہ سریع الحساب، اللہ رب العزت یہ حساب دنیا میں امتحان لے کر عمل فانی کی جزائے فانی، اور قبر میں عذاب و ثواب کا نظارہ، حشر میں اعمال باقی کی جزا،
باقی کے میزان کے تول سے، گواہوں کے قول سے، اعمال نامے کے بول سے، سرعت حساب میں نہ گنتی کی رکاوٹ ہوگی، نہ کثرت حسابات کی تھکاوٹ ہوگی، نہ قطار کی بناوٹ، نہ تعداد کی گھبراہٹ، بلکہ سب کا حساب دنیا کے آدھے دن کی مدت کے برابر میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جلدی حساب لینے والا ہے اور ان کفار کو جلد از جلد ان کے اعمال کے اوپر بدلہ دینے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بِقِیعَةٍ کی قراءت میں 3 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں قیعہ ہے واحد لفظ، اور بعض کی قراءت میں قیعات جمع لفظ ہے، اور بعض کی قراءت میں قیعاتن ہے۔ الظمآن کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں حمزہ کے ساتھ ہے اور بعض کی قراءت میں بغیر حمزہ کے ہے۔ وجد اللہ کے معنی میں 4 قول ہیں، بعض نے کہا وجد وعد اللہ کی عبارت اصل ہے، اور بعض نے کہا وجد عذاب اللہ ہے، اور بعض نے کہا وجد قضاء و حکم اللہ ہے، اور بعض نے کہا وجد ملائکۃ اللہ یعنی زبانیاں فرشتے ہیں۔ عندہ کے معنی میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا اپنے پاس اور بعض نے کہا حساب اعمال کے پاس۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کافر کی نیکیاں اچھائیاں ختم، گناہ قائم، مگر مومن کے گناہ ختم نیکیاں قائم۔ یہ فائدہ ہمیں لم یجد شیئن کے والذین کفروا کی تخصیص سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں ذکر کیا گیا حتی اذا جاءہ، اس سے ثابت ہوا کہ وہ شخص کسی چیز کے پاس آیا، پھر فرمایا گیا لم یجدہ شیئا، اس نے بتایا کہ وہ کسی چیز کے پاس نہیں آیا، یہ تو تناقض ہو گیا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل تناقض نہیں ہے، بلکہ حتی اذا جاء نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ شخص بہتا پانی سمجھا تھا، اور جاءہ اسی جگہ کی طرف آنے کا ذکر ہے۔ وہ جگہ تو حقیقتاً موجود ہے، لیکن لم یجدہ شیئا نے جگہ کی نفی نہیں کی، بلکہ اس پیاسے کے گمان والی چیز کی نفی کی ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا یحسبہ الظمآن یعنی پیاسا اس سراب کو دور سے پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا یہاں تک کہ جب اس کے قریب آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ، اس کا ترجمہ مفسرین فرماتے ہیں ووجد عذاب اللہ یعنی پیاسے نے وہاں پہنچ کر عذاب پایا۔ سوال یہ ہے کہ پیاسے کو عذاب کیوں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، پہلی اصل پیاسا اور دوسرا اس کی تمثیل کافر۔ اگر ظمآن سے پیاسا مسافر ہی مد نظر رکھا جائے تو عذاب سے مراد شدت پیاس اور پانی کی حسرت و مایوسی ہے، یہ بھی سخت ترین عذاب ہوتا ہے بلکہ شدید بھی، اور ان مصائب کی وجہ بھی بدعمالی ہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہاں تمثیلی کافر ہی مراد لیا جائے تو عذاب سے مراد عذاب قبر ہوگا اور حشر کی گھبراہٹ ہوگی اور جہنم کا ٹھکانہ مراد ہوگا۔